عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ بے فائدہ قسم کے سوالات کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے تو منافقین یہ شور مچاتے کہ حضور کو ان باتوں کا علم نہیں. حضور کے علم پر اعتراض کرنے والے سب سے پہلے منافقین ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاموش رہتے تو اس میں کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، کئی حکمتیں ہوتی ہیں، اور خاموش رہنا یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوتی، بعض اوقات سوال ایسا کیا جاتا کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے گا تو کسی کی پردہ پوشی نہیں رہے گی، اس کا پردہ چاک ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہوگا. مثلا کوئی آ کر یہ پوچھے حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ تمہاری ماں کا جو شوہر ہے وہ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہاری ماں نے فلاں شخص کے ساتھ برا کام کیا تھا اور تم اس سے پیدا ہوئے ہو. تو اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ ماں جو پہلے زمانہ کفر میں تھی اب تو مومن ہو چکی ہے، تو اس مومنہ کے لیے اب مسائل پیدا ہوں گے. لیکن منافقین بار بار سوال کرتے اور پھر شور مچاتے باہر جا کر انہیں تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، اگر جانتے ہوتے تو بتاتے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلال میں آئے اور آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا خاموش رہنا یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، آپ نے یہ بتانے کے لیے آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، تمہیں آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں جواب ضرور دوں گا. آج میں کسی کا پردہ نہیں رکھوں گا کیونکہ آج مجھے اپنے علم کی شان بتانی ہے. تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو جہنمی ہے. وہ منافق تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. وہ شاید یہ سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ کہیں گے اوہو تو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو جنتی ہے، لیکن آج رسول اللہ نے آج پردہ نہیں رکھنا تھا. اب نے فرمایا تو جہنمی ہے. ایک اور کھڑے ہوئے صحابی، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ زنا کیا تو اس سے پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں ان پر لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ حالت کفر میں زمانے جاہلیت میں ان کی ماں نے کوئی غلط کام کیا جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. حضرت علامہ عینی علیہ رحمہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا ماں مبارک ہو، اب کوئی مجھ پر تانا نہیں دے سکتا. آپ نے دیکھا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے اب کہہ دیا تو تمام صحابی مانیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا حضور کو کیا پتا چلے کہ کون کس نطفے سے پیدا ہوا ہے، کہ اب کوئی مجھ پر تانا نہیں دے گا، اور ہمیشہ کے لیے تانا ختم ہو گیا. اور یہ بات اب کنفرم ثابت ہو گئی کہ میرا باپ حذافہ ہی ہے. تو ماں تو صحابیہ تھی نا. ماں نے کہا تیرا ناس ہو، تو نے بھری مجلس میں یہ سوال کر دیا. ارے شکر کر کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ورنہ اس زمانے میں ہم اتنے دور تھے ہدایت سے کہ یہ زنا کرنا تو کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور اکثر عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی تھیں، اور یہ برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا تو آج تو مجھے بھری مجلس میں رسوا کر دیتا. یعنی عقیدہ کیا تھا؟ اگر میں نے کام کیا ہوتا تو رسول اللہ ضرور بتا دیتے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا کہتے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر رسول اللہ کہہ دیتے نا کہ یہ فلاں حبشی غلام جو ہے تیرا باپ ہے، تو میں اپنا نسب بدل دیتا اور اسے اپنا باپ کہتا.
میں رسول اللہ کے فرمان کو فوراً قبول کر لیتا. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. وہ رسول اللہ کے علم کو مانتے تھے اور علم پر اعتراض نہیں کرتے تھے. حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دیکھو اس نے یہ سوال کیا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا, تو رسول اللہ نے فرمایا تو جہنمی ہے. ایک نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے, تو حضور نے فرمایا تیری ماں نے جو چرواہے کے ساتھ برا کام کیا. تو تم ایسے سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. اس لیے جو رسول اللہ فرمائے وہ سن لو, اور جس چیز کے بارے میں رسول اللہ خاموشی اختیار کریں اس میں تمہارے لیے اختیار ہے, وہ کام کرو یا نہ کرو, اور زیادہ سوال نہ کرو جس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والوں, ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو ان تبد لکم, اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے, تسؤکم تو تمہیں بری لگے. بخاری شریف و مسلم شریف میں جہاں یہ حدیثیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ منافقین کبھی کہتے میری اونٹنی کہاں ہے, فلاں آدمی کھو گیا وہ کہاں ہے. وہ صرف مذاق اڑانے کے لیے اور حضور کے علم پر اعتراض کرنے کے لیے سوال کرتے تھے. مسلم شریف میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا لہذا تم حج کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان تو تربیت یافتہ تھے, وہ کبھی اس طرح سوال کرنے کی جرت نہ کرتے تھے. ایک دیہاتی موجود تھا, دیہات سے آیا ہوا تھا اور وہ مجلس کے آداب سے واقف نہیں تھا. وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی جملے کو ریپیٹ کیا, اے لوگوں تم پر حج کرنا فرض کیا گیا, حج کرو. وہ پھر کھڑا ہو گیا, پھر کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ یہ 3 دفعہ اس نے سوال کیا. پھر حضور نے فرمایا میں جو تمہیں کہوں وہ لے لو, جس سے منع کروں اسے رک جاؤ, اور جس کے بارے میں میں کچھ ذکر نہ کروں وہ تمہاری مرضی ہے, کرو یا نہ کرو. مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر میری زبان سے اگر یہ نکل جاتا کہ ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور ہر سال تم حج نہ کر سکتے. معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا کی زبان اقدس سے جو نکل جائے وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت, وہ زبان جسے سب کن کی کنجی کہیں, تو حضور کی زبان پر وہ جاری ہوتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ, اور اگر تم چیزوں کے بارے میں حضور سے پوچھو گے حین ينزل القرآن, اس وقت کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے, تبد لکم, تو وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا, اللہ نے ان چیزوں سے درگزر فرمایا, تمہاری مرضی پر موقوف کر دیا, کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے لہذا سوال نہ کرو. واللہ غفور حلیم, اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. واضح طور پہ معلوم ہوا کہ شریعت کسی چیز سے منع نہ کرے تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے منع کر سکے. شریعت کسی چیز سے منع نہ کرے تو ہم کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے, لہذا اسے حرام کہنا, ناجائز کہنا, یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے. قد سألها قوم من قبلکم, تم سے پہلے کئی لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے, پھر ان پر سوالات کے مطابق جوابات نازل ہوئے, پھر وہ مشکل جوابات تھے, عمل کرنا مشکل تھا, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا, وہ کافر ہو گئے. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر وہ کافر ہو گئے. لہذا تم حضور سے زیادہ سوال نہ کرو, کیونکہ اگر وہی نازل ہو گئی, رسول اللہ نے فرما دیا, پھر تم نہیں کرو گے, اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ما جعل اللہ من بحیرہ, اب بات چل رہی ہے
کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے جن جانوروں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دیا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کسی کو بحیرہ مقرر نہیں کیا. بحیرہ اس اونٹنی کو وہ کہتے تھے کہ جس اونٹنی نے 5 بچوں کو جنم دیا ہو اور 5واں بچہ نر پیدا ہو تو وہ کہتے کہ یہ اونٹنی بحیرہ ہو گئی. اس کے کان چیر دیتے اور اسے کھانا یا اس پر سواری کرنا یا اس سے دودھ پینا وہ حرام سمجھتے. ولا سائبہ، اور نہ ہی اللہ نے سائبہ مقرر کیا. جب وہ سفر پر جاتے یا بیمار ہوتے تو یہ کہتے اگر میں سفر سے خیریت سے واپس آ گیا یا میں تندرست ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہو جائے گی. اب سائبہ کا بھی یہی مطلب ہوتا کہ نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں، نہ سوار ہو سکتے ہیں، نہ اسے کھا سکتے ہیں. ولا وسیلہ، اور نہ ہی اللہ نے وسیلہ مقرر کی. یہ سواد کے ساتھ ہے، ایک تو سین کے ساتھ ہوتا ہے وسیلہ. روزی کا رزاق اللہ ہے، لیکن اس نے روزی کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا کہ کسی کو روزی کہاں سے ملتی ہے، کسی کو کہاں سے ملتی ہے. وہ سین کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، یہ سین کے ساتھ ہے. اور یہ ہے وسیلہ سواد کے ساتھ. جب بکری کے یہاں 7 بچے پیدا ہوتے اور 7واں جو بچہ ہوتا وہ اگر نر ہوتا تو یہ مشرکین کہتے کہ اسے مرد کھا سکتے ہیں، یہ عورتوں پر کھانا حرام ہے. اور اگر 7واں بچہ مادہ ہوتا تو یہ اسے کھلا چھوڑ دیتے اور کہتے کہ اب یہ جہاں جائے، جس کھیت میں جائے، اسے روکا نہیں جا سکتا اور روکنا حرام ہے. یہ جس کی کھیتی کھانا چاہے کھا سکتی ہے. اور اگر 7ویں نمبر پر 2 بچے ہوتے بکری کے یہاں، وہ نر بھی ہوتا اور مادہ بھی ہوتا، تو وہ یہ کہتے کہ یہ وسیلہ ہو گئی، اب اس کا کھانا، اس کا دودھ پینا، ہر قسم کا نفع لینا وہ اس پہ حرام سمجھتے. ولا حامن، اور نہ ہی اللہ نے حامی مقرر کیا. اونٹ جو ہے اس سے 10 مرتبہ اونٹنیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اونٹ کی وجہ سے، تو وہ اس اونٹ کو حامی کہتے اور کہتے کہ اب اس کو کھانا بھی حرام ہے اور اس پر سوار ہونا بھی حرام ہے. تو یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے بنائے اور کسی جائز چیز کو بغیر شرعی دلیل کے اپنی طرف سے حرام ناجائز کہنا یہ بھی حرام ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہاں لیکن کافر لوگ یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. جتنے لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، میلاد شریف کرنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پیش کرنا، قبر پر اذان دینا، قبر پر فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، تیسرے دن ایصال ثواب کرنا، 40ویں دن کرنا، 10ویں دن کرنا، 20ویں دن کرنا، 6 مہینے کے بعد کرنا، سالانہ کرنا، یا کسی دن کو مقرر کر کے محفل منعقد کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا. جب شریعت نے منع نہیں کیا تو اپنی طرف سے اسے حرام یا ناجائز کہنا یا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے. اور پھر اس میں بڑی حیرت اور عجیب اور تعجب کی بات ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو صحیح عقیدہ مسلمان ہے وہ جو محفل رکھتے ہیں جس کا نام وہ محفل میلاد رکھتے ہیں، اور عرب میں اسے محفل مولود کہتے ہیں، المولود شریف. تو مولود شریف کہیں یا محفل میلاد کہیں، اس میں شروع سے لے کر آخر تک جو کام ہوتے ہیں سارے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کی حمد، حضور کی نعتیں، قصیدے، صلاۃ و سلام، درس قرآن، درس حدیث، دعا، یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہیں.
تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد، یہ لفظ کہاں سے ثابت ہے؟ تو تم اس محفل کا نام رکھتے ہو محفل میلاد، تو کیا صحابہ کرام نے ربیع الاول کے مہینے میں یا پورے سال محفل میلاد کی؟ لیکن خود ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے جلسے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سیرت النبی کے جلسے کے صحابہ کرام نے ربیع الاول میں کیے؟ تو کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا. اور ہم جو سیرت النبی کے جلسے میں کرتے ہیں کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ کی سیرت بتاتے ہیں، اور ہم تو قرآن کا درس دیتے ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو ہم پوچھتے یہ ہیں کہ میلاد شریف کی محفل میں بھی تو نیک کام ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کہتے ہیں یہ محفل میلاد، یہ لفظ ثابت کرو. حالانکہ محفل میلاد تو 1100 سال سے مسلمانوں میں رائج ہے، یہ لفظ مولود شریف. اور سیرت النبی کا جلسہ یہ تو آپ کو 40-50 سال سے پہلے اس کا وجود عالم اسلام میں کہیں ملے گا ہی نہیں، اور یہ وجود بھی صرف پاکستان میں ہے. باقی آپ دیکھیں عرب شریف میں وہ مولود شریف کے علاوہ ربیع الاول میں کوئی اور پروگرام تو جانتے ہی نہیں ہے. مولود شریف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے بدعت کا نام دینا اصل میں بہانہ ہے. محفل مولود شریف، محفل میلاد وہ رسول اللہ کی عظمت، شان اور آپ کے فضائل بیان کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے. اور بعض لوگ حضور کے فضائل سن کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ہیلے بہانوں سے یا تو شرک کا الزام لگا کر یا بدعت کا الزام لگا کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے، نہ حضور سے، نہ تابعین سے، نہ دیگر بزرگوں سے. لیکن کہتے ہیں جی منع بھی تو نہیں ہے نا، دعا کے بڑے فضائل ہیں. لیکن جنازے کے بعد دعا کی جائے تو وہ انہیں بدعت لگتا ہے. حالانکہ جنازے کے بعد دعا کرنے کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے فوراً بعد میت کے لیے دعا کرو. اور امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد علامہ ابن شیبہ مصنف ابن شیبہ میں 2 حدیثیں لکھتے ہیں، اور جس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جنازے کے بعد دعا کیا کرتے تھے. تو جنازے کے بعد دعا کرنا یہ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ صحابہ کرام کا عمل بھی ہے. تو اسے جو بدعت کہے گا وہ خود بدعتی ہوگا، کہ سنت کو بدعت کہنا یہ تو بہت بڑی بدعت ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جو اپنی مرضی سے جائز چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ اکثر لوگ لا یعقلون ہیں، بے عقل لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دل میں اپنی اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. کفار مکہ کی حالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کافروں کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے تو یہ اپنے رسم و رواج کو اس ہدایت پر فوقیت دیتے ہیں. حالانکہ رسم و رواج کسی بھی قوم کے ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف ہیں تو اس رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں. ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا، تم آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. قالوا، وہ کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. ما وجدنا، جو ہم نے پایا، یعنی اپنے باپ داداؤں کو جو کرتے ہوئے دیکھا وہ ہمارے لیے کافی ہے.
اور وہ شریعت کے احکامات کی طرف نہیں آتے۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہوں اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی وہ باپ داداؤں کی باتیں مانیں گے؟ یعنی اگر باپ دادا نیک ہوں، صالحین ہوں، اللہ کے ولی ہوں، تو ان کے نقش قدم پر چلنا یہ تو صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو اختیار کیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا وہ انبیاء تھے۔ تو اگر باپ دادا ہدایت پر ہوں تو ان کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہ ہوں اور وہ جاہل ہوں، دین کے خلاف کام کرنے والے ہوں، تو پھر دین کو فوقیت ہے، باپ داداؤں کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری جان کی فکر لازم ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ دیکھتے کہ کافر ایمان نہیں لاتے تو ان کی محرومی پر وہ بہت زیادہ افسوس کرتے، بڑا رنج ہوتا کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو جہنم میں جلیں گے۔ اس رنج کی وجہ سے غم کی کیفیات ان کے ذہنوں پر طاری ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اے مسلمانوں، تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، اور تم اپنی جان کی فکر کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اگر تم نے انہیں پیغام نہ پہنچایا تو تمہاری پکڑ ہونی ہے، اور تم نے اگر پیغام پہنچا دیا، اب وہ عمل کریں یا نہ کریں اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ ہاں، تم سے تمہاری جان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ اس آیت کریمہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ہمیں اپنی جان کی فکر کرنی ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم پر جو فرض ہے وہ فرض ہے نیکی کا پیغام دے دینا، برائی سے منع کر دینا۔ اگر ہم نے یہ فریضہ انجام دے دیا، اب کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے، ہماری گرفت نہیں ہونی، ہم سے ہماری جان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے برائی سے نہ روکا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں خبر دے دے گا تمام باتوں کی جو تم کیا کرتے تھے، جو تم نے کام کیا ہوگا اس کی وہ خبر دے گا، اور اس کام پر لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ مشہور بات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اب اس کے بعد ایک شرعی اصول بیان کیا جا رہا ہے۔
وہ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی تفصیل مرنے سے پہلے 2 گواہوں کو بتا دے کہ میرے پاس یہ مال ہے اور یہ مال تم فلاں فلاں کو پہنچا دینا. کیونکہ بسا اوقات سفر کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ کون ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا ممکن ہو تو اسے یہ وصیت کرنا لازم ہے. اور اگر مسلمان گواہ نہ ملیں اور وہ ایسی جگہ مر رہا ہو کہ وہاں کافر ہوں، تو وہ 2 کافروں کو گواہ بنائے اور انہیں یہ وصیت کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی کوئی مرنے لگے، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، تمہاری آپس کی گواہی 2 آدمیوں پر مشتمل ہونی چاہیے، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے عادل ہوں، نیک ہوں، او آخرانی من غیرکم، یا پھر تمہارے غیر میں سے 2 دوسرے، یعنی مسلمان نہ ملیں تو کافر. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر کے اندر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے. کیونکہ جب انسان اپنے گھر پر ہوتا ہے اور وہ محسوس کرے کہ یہ مرض الموت ہے، اب میں بچوں گا نہیں، تو مسلمان کو بلانا اور ان کے سامنے وصیت کرنا یہ ممکن ہے. لیکن سفر کے دوران جو میسر ہو. مہاجرین میں سے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمرو بن عاص کے موالی میں سے تھے، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے. آپ کے ساتھ 2 عیسائی شخص تھے، ایک کا نام تمیم تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا. دوران سفر بدیل بیمار ہو گئے اور اب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے، تو انہوں نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا، تمیم کو بھی اور عدی کو بھی. انہوں نے یہ وصیت کی، یہ میرا سامان ہے، یہ سارا سامان تم میرے گھر پر، کہ میرا گھر فلاں جگہ پر ہے، وہاں پہنچا دینا. ان کے پاس ایک چاندی کا پیالہ تھا. وہ چاندی کا پیالہ اتنا زبردست تھا کہ اس میں 1200 گرام چاندی تھی، یعنی 1200 گرام چاندی سے وہ پیالہ بنا تھا، اور اس پر سونے کا کام کیا گیا تھا، نقش و نگار سونے سے بنے ہوئے تھے. تو بدیل جو ہے یہ پیالہ کسی بادشاہ کو تحفتاً دینے کے لیے لے جا رہے تھے. تو انہوں نے جب سامان انہیں دیا اور یہ وصیت کی، تو وصیت کرنے سے پہلے انہوں نے ایک سامان کی فہرست بنائی تھی اور وہ سامان کے اندر چھپا دیا اور سارا سامان انہیں دے دیا کہ یہ سارا سامان تم میرے گھر پہنچا دینا. ان دونوں عیسائیوں کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے جب یہ چاندی کا اتنا خوبصورت پیالہ دیکھا تو تمیم نے اور عادی نے وہ پیالہ جو ہے اپنے پاس رکھ لیا. انہوں نے مدینہ شریف جا کر ان کے جو وہ رسا تھے انہیں وہ سارا سامان دے دیا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک لسٹ موجود ہے. جب گھر والوں نے سامان کھولا تو اس میں سے اندر سے ایک فہرست نکلی، اس میں اس پیالے کا ذکر بھی تھا. انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ کیا انہوں نے کوئی بزنس کیا تھا راستے میں؟
تو انہوں نے کہا نہیں، بس وہ وہاں پہنچے، ابھی تو کوئی خرید و فروخت کا کوئی سودا تو ہوا نہیں تھا، اور وہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ کچھ عرصے تک بیمار رہے تھے، علاج پر کچھ خرچہ ہوا تھا؟ کہا نہیں، انہیں علاج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ ایسے ہی انتقال کر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک پیالے کا ذکر ہے، وہ پیالہ کہاں ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم وہ پیالہ کہاں ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ نماز عصر کے بعد آئیں اور سب کے سامنے، چونکہ عام طور پر مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز سے بڑا پیار کرتے تھے، اور عصر کا وہ وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں مسجد میں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا عصر کے بعد آؤ اور تمام لوگوں کے سامنے تم قسم کھا کر یہ گواہی دو کہ ہم نے یہ پیالہ نہیں دیکھا اور ہم اس پیالے کے متعلق نہیں جانتے۔ وہ آئے اور انہوں نے یہ گواہی، جو جھوٹی گواہی تھی، انہوں نے دے دی۔ تحبسونہما، تم ان دونوں کو، یعنی مرنے والے نے جن دو کو اپنا گواہ بنایا ہے وصیت پر، ان دونوں کو تم روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں، ان ارتبتم، یہ روکنا اور ان سے قسم لینا اس وقت ہے اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہو، جیسے اس معاملے میں شک پڑ گیا تو پھر تم قسم لو ان سے۔ وہ قسم کیا کھائیں گے؟ وہ کہیں گے لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس قسم کے ذریعے مال حاصل نہ کریں گے، یعنی ہم اس قسم کے ذریعے جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل نہیں کر رہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، یعنی ہم سچی قسم کھائیں گے چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار کو نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ضرور، بے شک ہم ضرور گناہگار ہوں گے۔ یہ معاملہ یہاں پر بظاہر ختم ہو گیا۔ اب فہرست کے اندر اس پیالے کا ذکر تھا لیکن وہ پیالہ نہیں مل رہا تھا، اور یہ دونوں کہتے ہیں ہمیں اس پیالے کا کوئی علم نہیں، ہمیں تو اس سامان دیا اور ہم نے وہ سامان جو ہے آپ تک پہنچا دیا۔ جو میت کے ورثہ تھے انہوں نے یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس دیکھا، تو جو اس کی صفات بتائی گئی تھی وہ صفات سے بھی وہ جانتے تھے، اور جب وہ شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا تو گھر کے بعض لوگوں کو اس نے وہ پیالہ دکھایا تھا، تو شکل و صورت سے وہ اس پیالے کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے مکہ شریف میں جس شخص کے پاس یہ پیالہ تھا اسے انہوں نے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ یہ پیالہ تجھے کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ تمیم اور عدی دو عیسائیوں نے مجھے بیچا ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے یہ پیالہ جو ہے اس میں سے چرا لیا تھا اور جا کر آگے بیچ دیا۔ اب معاملہ پھر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم گواہی دو اور قسم کھاؤ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پیالہ جو ہے وہ ہمارے مورث کا ہے، یعنی جس کا انتقال ہوا اس کا پیالہ ہے۔ تو پھر انہوں نے قسم کھائی اور پھر جو دو عیسائی تھے انہیں بھی اقرار کرنا پڑا اور انہیں ماننا پڑا کہ ہم نے یہ چوری کی تھی۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر پتہ چلے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا، اس بات پر پتہ چلے کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، اِثْمًا گناہ کمایا ہے، فَآخَرَانِ،
تو پھر دو اور شخص یقومانی وہ کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں جھوٹے گواہوں کی جگہ پر من الذین استحق علیہم الاولیان یہ اب جو دو گواہ اب کھڑے ہوں گے یہ میت کے قریبی ورثاء میں سے ہونے چاہیے فیقسمان باللہ پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں لشہادتنا احق من شہادتہما اور کہیں کہ ضرور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ پاورفل ہے، زیادہ وہ طاقتور ہے اور زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ ہماری گواہی قبول کی جائے۔ وما اعتدینا وہ اس بات کی بھی گواہی دیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے سرکشی نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں کہا۔ انا اذا لمن الظالمین اگر ہم ایسا کریں تو بے شک اس وقت ہم ضرور ظالم ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ آپ کے سامنے ایک بات آئی کہ اسلام کے اندر جہاں گواہی قبول کرنے کا اصول ہے تو وہاں گواہی پر اعتراض، جرح کرنا، اسے رد کرنا اور اس کی تحقیق کا بھی اصول ہے۔ تو جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اسلامی نظام آ گیا تو اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ اگر دو مرد کسی کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو لوگ جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ یہ ایک خیال ہے، ایک وسوسہ ہے، کیونکہ ہم نے اسلامی نظام کو دیکھا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مکمل اسلامی نظام کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہاں لوگوں پر خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر روڈ کے اوپر کوئی اپنا بیگ بھول جائے تو بعض لوگ اتنا خوف محسوس کرتے ہیں کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کہ کہیں ہم پر چوری کا الزام نہ آ جائے۔ اور گواہی دینے والا جب کورٹ میں جاتا ہے تو اگر وہ سچا ہوتا ہے پھر بھی اس پر کورٹ کا ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اصل میں اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے رشوت بہت زیادہ لی جاتی ہے اور ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام رشوت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ ہمارے اس معاشرے کو اسلامی معاشرے پر قیاس نہ کریں۔ اسلامی جب نظام ہوگا تو اسلامی عدالتوں کا نظام اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف یا بادشاہ کے خلاف بھی اگر کیس ہو جائے تو اسے بھی ملزم بن کر کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اور عام ملزموں کی طرح اسے تمام سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو جس ملک میں اتنا زبردست نظام ہو تو اس میں کس کی ضرورت ہے جا کر وہ جھوٹی گواہی دے سکے؟ تو جھوٹی گواہی دینے کی اسلامی گورنمنٹ کے اندر، اسلامی نظام کے اندر جھوٹی گواہی دینے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نظام ایسا ہے اور گواہی کی جانچ پڑتال اور اس کی تحقیقات اتنی سخت ہیں اور اس کے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں، اور پھر اگر جھوٹی گواہی پکڑی جائے تو اس کے لیے اتنی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں کہ بندہ جھوٹی گواہی دیتے وقت تو اس کے پاؤں ہی کانپ جائیں، سچی گواہی دیتے وقت بھی وہ بار بار سوچے گا کہ میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہیں غلط تو نہیں ہے، اتنی وہ احتیاط سے سچی گواہی بھی دے گا۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ بہت قریب ہے اس بات کے کہ گواہی درست طور پر ادا کی جا سکے، یعنی یہ طریقہ اس لیے بنایا گیا تاکہ گواہی درست طور پر ہو۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا لوگ ڈریں اس بات سے کہ بعض لوگوں کی قسموں کی وجہ سے ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ واتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں ذلیل کرے گا اور وہ تمہارے راز کو کھول دے گا تو پھر تم اپنے جھوٹ کے ظاہر ہونے سے بچ نہیں سکو گے، جیسا اس معاملے میں ہوا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی، چونکہ وہ عیسائی تھے اور ان کے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل کیا اور وہ پیالہ جو ہے جس کو انہوں نے بیچا تھا اس کا وہ خریدار مل گیا، اور اس نے یہ بات بتائی کہ عدی نے اور تمیم نے ہمیں یہ پیالہ بیچا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ رب کا کرم ہوتا ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن یہ ایک ڈھیل کا اور مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ ذلت اور رسوائی اس پر طاری ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔